المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء خالق الأرض والسماء الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وشفائنا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مولانا ومولا الثقلین قرآن میں بیان پروردگار ہے وقت بہت قلیل ہے انتہائی مختصر ہے وگرنہ یہ کلام ترنم کے ساتھ میں پڑھتا آپ ہی پڑھتے لیکن سن لیں اصل اس میں ماضی یہ کلام نہیں ہے اس میں ہمارے عقیدہ کا بیان ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے آقا تیری فاطمہ ہے بیٹی تو تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے
نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، مگر اس سے پہلے پیارا حق چار یار ہے۔ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے سنگیو ادب میں تو بیڑا ہی پار ہے۔ اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا اور حضور جان جانا فخر عالم تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ ووالدہ وبارک وسلم کی حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت درز کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص علماء کرام، سادات کرام، حفاظ و قرآ اعظام، محترم اور نہایت محتشم سید مقصود شاہ صاحب زیدہ شرفہ، میزبان گرامی القدر محترم المقام جناب محترم جاوید اقبال صاحب، میرے عزیز محترم محمد جمشید اقبال جمشید جاوید صاحب اور دیگر اس بزم سعید میں موجود حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید کسی ادھر ادھر کی بات کو کیے بغیر جو آج کے پروگرام کا موضوع ہے اس سے متعلق میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیز نے بار بار مجھے کہا پہلے بھی ابھی بھی کام میں کہ بھئی 11:15 بجے ختم کر دینا، مجھے دے ویسے ہمارے یہاں ٹائم کی پابندی کبھی نہیں ہوئی زندگی میں، اس واسطے کے ٹائم بھی مدینے کے تاجدار کا ہے، دن بھی مدینے والے کے ہیں اور راتیں بھی حضور کی ہیں۔ میں تو جہاں 15 سال سے خطبہ جمعہ دیتا ہوں مسجدوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب خاص طور پہ جو مسجد کی کمیٹیوں کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ادھر سوئی اپنی جو ایگزیکٹ پوزیشن پہ بھی صحیح طرح نہیں آتی کہ وہ بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں، پھر قاری صاحب کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت اب بس کرتے ہیں، اور ایسا کرتے بھی وہ ہیں جو تشریف تب لاتے ہیں جب بالکل خطاب کا اینڈ ہو رہا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے، نہ ایسی کمیٹیاں ہیں نہ ایسے ممبر ہیں، ایسا آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا گیا ہے۔ اس واسطے ہمارا تعارف یہ میں کتا پاک رسول اللہ ہوں، اس واسطے ہم نے اپنی ذات فنا کر دی ہے۔ میرے عزیز رات بھی تو مجھے لے گئے تھے، یہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے محمد سلمان، میں ان کو کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے میرا یہ جمشید بھی 5 سال لگ بھگ پورا پاکستان، کشمیر، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ وادیاں، یہ گھاٹیاں، یہی گاڑی لے آتے تھے، یہی چلاتے تھے اور ہم خطابات کرتے تھے۔ اس بندے نے بڑی خدمت کی ہماری، اللہ اسے سلامت رکھے، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ مدینے والے کا عاشق بنا دے۔ دنیا کے لیے تو ہر بندہ اٹھ جاتا ہے، دین کے لیے وہی اٹھتا ہے جس کو عرش والا پسند کرے۔ اس واسطے یہ 2-3 جوان عزیز ہیں، ان کے میں وہ ادھر بیٹھے سلمان احمد، ان کے میں کان بھی کھینچوں نا سر عام روڈ پہ، ماتھے تو چھوڑیں ان کے شاید دل کے اندر بھی کبھی کوئی وسوسہ نہ گزرے۔
الحمدللہ۔ تو بہرحال ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، ہم الحمدللہ تقریر اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ختم کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مراد قرآن و سنت کی مرضی کے مطابق رہے۔ تو ہم اس ٹائم پہ جمعہ پڑھاتے ہیں جس ٹائم پہ داتا صاحب جمعہ پڑھایا کرتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ اور ہم اس وقت جمعہ پڑھاتے ہیں جس وقت بریلی کا امام محمد رضا بریلوی جمعہ پڑھاتا تھا۔ ہمارے پاس ریکارڈ آ جائیں، دن رات یہ کتابوں میں رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں۔ تو بہرحال اثر سبق سے یہ جتنا ٹائم انہوں نے دیے اتنی دیر میں خطاب تو کیا خطابی بھی نہیں ہوتی، تو دیباچہ بھی نہیں ہوتا، مقدمہ بھی نہیں ہوتا، تمہید بھی نہیں ہوتی اور ابتدائیہ بھی نہیں ہوتا، اور چٹے چوڑوں کی زبان میں کہوں پری فیس اور پری ایمبل بھی نہیں ہوتا۔ کتنی دیر میں تو ابھی ہم گلا صاف کرتے ہیں اور 15-20 منٹ گزر جاتے ہیں۔ ہمارے خطاب کے لیے حوصلے والا بندہ اور کم از کم ایٹ لیسٹ وہ 2 گھنٹے جم کے بیٹھنا جانتا ہو، ورنہ تو پھر 4 گھنٹے کا خطاب کرتے ہیں ہم، اور 4 گھنٹے میں کوئی دوڑے مائیے نہیں، کوئی کسی کہانی نہیں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں۔ کتاباں بھی چاندہ ہے نہیں، کتاب سامنے رکھی گئی، ابھی کھول کے اس کا سینہ تو اندر سے مدینے والے کا فرمان پڑے گا۔ 26 سال ہو گئے صرف کتاب پڑھتا ہوں، زندگی میں کوئی وہ ایسی تقریر نہیں کی جس میں سامنے کتاب نہیں، اور ہوا میں تقریر۔ کتاب وہ کرنا ہے جس میں سامنے باقاعدہ حوالہ ہو۔ تو بہرحال اب توجہ سے 2-3 باتیں سنیں۔ الحمدللہ تعالی حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہماری پہچان ہی ایک چیز ادب ہے اور دوسری چیز محبت ہے۔ یہ ہماری 2 مین پہچان ہے۔ تو سب سے زیادہ کائنات میں ہم جس بارگاہ کا اللہ کی ذات کے بعد ادب اور محبت کرتے ہیں اسے بارگاہ حضور خیر الانام کہتے ہیں۔ اور پھر حضور نبی علیہ السلام کی نسبتیں جتنی بھی ہیں تمام نسبتوں سے ہماری وہ محبت ہے کہ جو صرف آپ کے روبرو یہاں نہیں، تنہائیوں میں بھی اللہ کا فضل ہے، داڑے مار کے رو کے تو حضور کی نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تنہا بیٹھ کے بالکل اکیلے بیٹھ کے بھی میں بالکل اکیلے بیٹھ کے بھی ایسے ہی بول کے داڑے مار کر روتا ہوں، خدا وحدہ لا شریک له ہے۔ میری عمر مدینہ جٹے میں آدھی تصویر بنا دیا گزر گئی، سرکار چیتے کر کر کے بس نیر وگاندیاں گزر گئی، جس خاک نصیباں والی تے ٹرے آئے سلطان رسولان دا، او خاک تصور بچ چم چم اکھیاں نال لاندیاں گزر گئی۔ جد پچھیا نکیراں قبر دے وچ دس ہوئے دس کی میں گزر گئی، میں آکھاں گا دنیا تے اس سونے دی نات سنان دے گزر گئی۔ اب حضور کا فرمان قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت یہ فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ حضور کے صحابہ اور اہل بیت دونوں ان کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے قیامت تک کے ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت کو اللہ اس کے رسول نے فرض اور واجب قرار دیا ہے، اور اس سے چھٹکارا نہیں۔ میں آسان کر کے یوں کہوں، فرض تو نماز بھی، زکاة بھی، حج بھی زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، اور روزہ بھی سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور بھی کئی فرائض ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، زکاة سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، روزہ سال میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، اور نماز جو بدنی عبادتوں کی سردار ہے وہ دن رات میں صرف 5 مرتبہ فرض ہے، اور صحابہ اور آل بیت کی محبت والا یہ وہ فرض ہے جو زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک بار نہیں، دن رات میں 5 بار نہیں، زندگی کی ہر سانس میں اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔
جو سانس ان کی محبت سے خالی ہو وہ سانس بدبودار ہوتا ہے، وہ سانس تعفن زدہ ہوتا ہے۔ جس گھڑی میں مدینے کے تاجدار آپ کے پاک گھرانے اور آپ کے یاروں اور صحابہ کا پیار نہ ہو، وہ گھڑی اور وہ سانس قابل ذکر نہیں ہوتا۔ زندگی تو وہ ہوتی ہے جو اول تا آخر ساری ان کے عشق میں گزاری جائے۔ تاجدار ختم نبوت، جس کا بازو ہے نا اوپر کرے، چھوٹے چھوٹے کونسلروں کے لیے، وائس چیئرمینوں کے لیے، چیئرمینوں کے لیے، اپنے ایم پی اے، ایم این اے، سی ایم پی ایم، ان چھوٹے چھوٹے جو وہ کٹ مدریوں کے لیے گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں نکل کے ہاتھ اٹھاتے ہو کہ نلکا دے دیں گے، پانی کا گلی پکی کروا دیں گے، وہ یہ سارے بے وفا ہیں۔ انہوں نے تجھے قبر کے باہر اکیلے چھوڑ کے واپس چلے جانا ہے، تیری قبر میں صرف زہرا کے بابا نے آنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 سنیے سنیے، یہ جو میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں بالکل مختصر بیان کروں گا، بالکل وگرنہ اس ایک حدیث پر میں نے چکوال میں 2 سال پہلے 3.5 گھنٹے کا خطاب صرف ایک حدیث پر کیا تھا۔ یہ صرف ایک حدیث پر 3.5 گھنٹے ہم نے بولا۔ یہ نبی آپ کو سے بالکل آسان کر کے، یہ نہ ہو کہ آپ نام سن کے 3.5 گھنٹے کا کانوں سے دھواں نکلے۔ یہ حضرت کیا کرنے لگے ہیں؟ حمید اقبال صاحب آئندہ پروگرام رہنے ہی دیں۔ حضرت شاہ صاحب کہیں ہماری بزم بس گرین ٹاؤن تک اور اب ٹاؤن شپ تک محدود رہے گی، اب مغل پورا کا رخ نہیں کرے گی۔ تو توجہ سے دھیان ہے، ابھی ٹائم ہمارا رہتا ہے، جو ٹائم ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جو لفظ بولا اس کو یاد کرنے، وہ ہمارے سارے خطاب کا خلاصہ، محصل، رزلٹ اور لب لباب ہے۔ اس پر یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ صحابہ، اہل بیت صحابہ، ان دونوں کی محبت فرض ہے، وہ زندگی کی ہر سانس میں فرض ہے۔ اب سنیں، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، سنگیو یہ تو پوچھو اس من سے جس کے اندر یہ آگ لگی ہو۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا، دل کا محرم کوئی نہ ملیا، ہمیں دل کا محرم راز جاننے والا کو ملا نہیں جس سے راز نیاز کرے، جو ملیا سو برزی، جڑا لبیا مڑا اپنی غرضاں اللہ، اپنے مقصداں اللہ، زندگی کوئی لب جاندہ تے دے نال کھول کے ساری گلاں سی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات کیوں کی؟ یہ اس لیے کی کہ یہ تو امام بخاری سے پوچھو جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں۔ امام بخاری جب بخاری شریف لکھواتے تھے نا، سب بخاری میں حضور کی حدیث ہے جب لکھواتے تھے، جو ان کا شاگرد سامنے بیٹھ کے لکھتا تھا، آپ املا کرواتے وہ آگے لکھتا جاتا تھا۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھے لکھ رہے تھے، بند کمرے میں تھے، بخاری نے سوچا میرا شاگرد کدھر بوری نہ ہو جائے، آوازاری نہ ہو جائے کہ جی استادہ مڑ کر ایک ملا دیتا ہے۔ بخاری نے رک کے کہا، بچیا اے میرا بچڑا تمہیں کل سناما؟ کہ استاد جی سناؤ۔ امام بخاری کا کیا سن؟ فرمایا التجار فی تجاراتہم، فرمایا تاجر اپنی تجارتوں میں لگے ہوئے، اور فیکٹریوں والے آگے رکھتے وَالصَّنَعَاتِ فِي صَنَعَاتِهِمْ، اور جو وَالصَّنَعَاتِ فِي صَنَعَاتِهِمْ، جو صنعتوں والے فیکٹریوں والے وہ اپنی فیکٹریوں میں گھسے ہوئے ہیں، دنیا والے دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ بخاری نے کہا تجھے پتا ہے میں اور تو اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے؟
آپ تجھے بتاؤں تو صحیح، میں تجھے حدیث لکھواتا ہوں، تو لکھتا ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بخاری کی بالکل پہلے آغاز میں یہ حدیث ہے، بالکل آغاز میں صفحہ 17 پر حضور کے ایک صحابی نے مدینہ شریف سے دمشق شام کا سفر صرف ایک حدیث لینے کے لیے کیا تھا۔ پورے مہینے کا سفر کیا، سواریاں یہ کو ہوائی جہاز یہ ایروپلین نہیں ہوتے تھے، بائیر سفر نہیں ہوتے تھے، وہ یہاں یہ گاڑیاں روڈ بھی نہیں ہوتے تھے، کھچروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور ان گدھوں پر بیٹھ کر سفر ہوتے تھے۔ سواری لی، مدینے سے صحابی چلا، وہ شام گیا، دمشق پہنچا، وہاں ایک صحابی حضور کے رہتے تھے، ان کا پتہ پوچھا، ان کا گھر ایڈریس بتایا، وہاں پہنچے، پہنچ کے ملاقات کی، انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ جابر کیسے آئے ہو؟ آج بڑے عرصے بعد بچھڑے ہوئے یار ملے ہیں۔ کہا جابر کیسے آئے؟ کہا اور کوئی کام نہیں ہے؟ کہا جابر بیٹھو، پانی چائے کھلانا پلانا۔ جابر نے کہا کوئی کام نہیں ہے، مجھے مدینے میں کسی نے بتایا حضور کا ایک فرمان ہے، حدیث ہے، اور وہ آپ کے پاس ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف اس حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے حدیث سنائی، جب حدیث مکمل ہوئی جابر بن عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ کہا جابر کیا کرتے ہو؟ بیٹھو تو صحیح، کچھ تواضع کا موقع دو، کچھ تکریم کا، مہمانی کا موقع دو۔ جابر نے کہا نہیں اور کوئی کام نہیں ہے، اب ہم نے دیر نہیں کرنی، سیدھا مدینہ النبی جانا ہے۔ قدر نبی دا ہے کی جانا، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے بچ مدینے۔ ایک حدیث لینے کے لیے صحابی نے مہینے بھر کا سفر کیا، اور آج گھر گھر میں حدیث سنائی جا رہی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ ہاں حضرت آپ تو سنا رہے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کریں کیا؟ ہاں یہ بات ہے، اب تو ممبروں پر مولوی بھی وہ بٹھا دیے جو بس اشاروں میں ناچیں۔ یہ کیا مولوی ہوتا ہے؟ امام حسین نے کہا تھا دین والا تو وہ ہوتا ہے جو ہر طاقت کے سامنے ڈٹ جائے، اسے دین کا غلام کہتے ہیں۔ جو دنیا داروں کے اشاروں میں نہ ناچے، جو مدینے کے تاجدار کے قدموں پہ جان قربان کرتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری نے کیا کہا، پھر وہ توجہ سے بات سن لیں۔ امام بخاری نے کہا اے میرے شاگرد، اس وقت میں اور تو پتہ ہے کہاں بیٹھے؟ میں حدیث لکھواتا ہوں، تو لکھتا ہے۔ میں نے کہا استاد جی کتے بیٹھے ہیں؟ فرمایا انت و انا مع النبی، اس وقت میں اور تو دونوں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حدیث پڑھی جائے نا اس وقت اپنے آپ کو یوں سمجھا کرو ہیں بے شک 15ویں صدی میں، لیکن رب کا کروڑوں بار شکر ہے اللہ نے سینے میں دھڑکنے والا دل وہ دیا ہے جو حضور کے فرمان کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب حدیث سنو، اب دھیان ہو گیا۔ میرے مابو نے فرمایا صحابہ اہل بیت صحابہ دونوں کی محبت فرض ہے۔ میرے مابو فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعامہ، انہوں نے فرمایا لوگوں محبت کرو اللہ سے، محبت کرو اللہ سے، محبت کرو اللہ سے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ دن رات وہ تمہیں اپنی رنگا رنگ نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے۔ کہا تمہاری زندگیوں کا اینڈ ہو جاتا ہے پر عرش والے کی نعمتوں کا اینڈ نہیں ہوتا۔ اس سے محبت کرو، کہ محبت کے لائق دنیا نہیں، محبت کے لائق یہ دنیا کا مال و متاع نہیں۔ محبت اگر کرنا ہی چاہتے ہو اور اگر محبت کرنے کا ارادہ ہے تو آؤ عرش والے سے کرو۔ کیوں؟ کہا وہ تمہیں اپنی نعمتیں گنے بغیر دیتا ہے اور تم رضا رنگ نعمتوں سے غذا کا لطف اٹھاتے ہو دن رات۔ اگلی بات مختصر، انہوں نے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، دوسری بات فرمایا پہلی بات تو اللہ سے محبت کرو کہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا خوراک دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، کہ مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہ میں عرش والے کا بھی محبوب لگتا ہوں۔ کہا مجھ سے محبت کرو، میں عرش والے کا محبوب ہوں۔ کیا مطلب؟ حضور کے فرمان کا مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ، سرکار نے فرمایا کسی سے کوئی ایک علاقہ محبت کرے گا، کوئی ایک بندہ کرے گا، 4 کریں گے، 10 50 کریں گے، کوئی ایک خطہ کرے گا،
کسی سے صرف زمین والے کریں گے. کہا میں وہ ہوں جسے رب نے عرشیوں کا بھی محبوب بنایا ہے, فرشیوں کا بھی محبوب بنایا ہے. اور آج کے یہ ماڈرنزم کے کاکے یا کاکڑے کہتے ہیں محبت کے لیے دل درکار ہوتا ہے. میں نے کہا آؤ تمہیں ایک دربار دکھاؤں جہاں دل نہیں بھی ہے پھر بھی ان سے محبت ہو نا. سبحان اللہ. خدا کے بندو, میں نے کہا آؤ ایک بار بارگاہ دکھاؤں جہاں دل نہیں ہے لیکن محبت ان سے ہو رہی ہے. کیسے؟ میں نے کہا دنیا کا قانون کہتا ہے دل ہو تو محبت ہوتی ہے, دل ہو تو محبت املک ہوتا ہے, لیکن سرکار نے تو فرمایا هذا جبل احد یحبنا ونحبہ. یہ احد کا جڑا پہاڑ ہے نا دل کہہ نہیں پر عاشق ہے سدا. فرمایا پتھروں کا مجموعہ ہے, مٹی اور خاک شفا کا مجموعہ. فرمایا لیکن ہے ہمارا عاشق, ہم سے محبت کرتا ہے. لیکن اگلی بات تم سب خوش ہو جاؤ, تمہارا یہ آج کا پروگرام بیکار نہیں گیا کیا؟ فرمایا صرف اتنی بات نہیں, ہم سے کرتا ہے. فرمایا جو ہم سے کرے پھر ہم اس سے نہ کرے. ہائے 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 ہائے, میں کیسے بولوں کہوں سبحان اللہ. فرمایا یہ نہیں کہ یہ صرف ہم سے کرتا ہے, فرمایا کوئی ہم سے کرے, فرمایا ہم سے کرتا ہے بدلے میں مصطفیٰ بھی تو اس سے کرتا ہوں. مطلب یہ ہوا قیامت تک یاد رکھو غلاموں, جو ہم سے محبت عشق کرے گا ہاں دل میں بٹھا لے, وہ صرف وہ نہیں کرتا, گنبد خضرا میں زہرا کا بابا بھی اس سے محبت کرتا ہے. ابھی ساری بات پھر چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں. تیسری بات وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو تمہیں نعمتوں سے غذا دیتا ہے, مجھ سے محبت کرو عرش والے کا محبوب. ایک اور بات کہہ دوں, دیکھو دنیا کا قانون یہ ہے جس سے کوئی ایک بندہ محبت کرے نا تو وہ اس کی خیرت کہتی ہے کوئی دوسرا اسے نہ دیکھے, کوئی دوسرا اسے تکے بھی نہ اس کو, وہ میرا محبوب ہے, دیکھے گا تو پھر ایسی کی تیسی کر دوں گا. ہاں یہ میرا محبوب ہے, کوئی اور نہ ہے. مجھے یہاں شرکت گوارا نہیں ہے. محبوب کے لحاظ سے میں وحدہ لا شریک والا ذہن رکھتا ہوں, کوئی اور نہ ہے, یہ میرا محبوب ہے. خبردار او دنیا والو, دیکھو تو صحیح رب کتنا مہربان ہے. محبوب اس کا تھا, اس نے دنیا میں بھیج کے کہا ہے میرا, پر تم بھی کرو اس کے ساتھ محبت, سارے کرو اس کے ساتھ. اگلی بات توجہ ادھر, دھیان ادھر. اگلی بات تیسری, نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. فرمایا توجہ ادھر, فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میں مصطفیٰ ان سے محبت کرتا ہوں. فرمایا سنو, میرے بابا جان سے محبت کرو, حضرت عبداللہ سے محبت کرو, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین آمنہ پاک سے محبت کرو. اس لیے کہ میری امی جان لگتی ہے. فرمایا میرے چچا عباس سے محبت کرو کہ مجھے پیار ہے, چچا میرے حمزہ سے پیار کرو مجھے پیار ہے, خدیجہ, عائشہ, حفصہ, ام سلمہ, ام حبیبہ, ازواج مطہرات, طیبات و طاہرات. فرمایا میرے شہزادے قاسم, عبداللہ, طیب و طاہر, ابراہیم. فرمایا میری شہزادیہ زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ زہرا. فرمایا میرے نواسے حسن, حسین. فرمایا میرے نواسے محسن, علی, امامہ, عبداللہ. فرمایا میرے داماد علی سے بھی پیار کرو کہ میں محبت کرتا ہوں. فرمایا میرے سارے گھرانے سے پیار کرو. احبوا اہل بیتی. اب کروں تو کیا, وقت نہیں ہے. ایک تولا وہ ہے جنہوں نے کہا ہم نبی کی ازواج کو اہل بیت مانیں گے پر ہم علی, زہرا, حسن, حسین کو نہیں مانیں گے. دوسرا ایران سے کالا اٹھا, اس نے کہا میں علی, زہرا, حسن, حسین کو مانوں گا پر عائشہ امی کو نہیں مانوں گا. میں نے کہا دونوں دفعہ ہو جاؤ, ہاتھ جاؤ,
ہم یہ کہتے ہیں ہم نبی کا سارا گھرانہ مانیں گے اور سب سے پیار کریں گے. کیوں؟ تیری وجہ سے مانا, تیری وجہ سے مانا. ہم نے جسے بھی دیکھا حضور کے ساتھ تعلق ہے, ہم نے کہا تو ہمارا آقا لگتا ہے, ہم تیرے غلام لگتے ہیں. واحبو اہل بیتی بھی حبی, جو میری اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ میں محبت کرتا ہوں. کہا لوگوں کہ کبھی اگر تمہیں دھیان کرنا ہو نا تو مدینے کی گلی کو آنکھوں میں اور تصور کی آنکھوں میں لے آنا. ان آنکھوں کو بند کر کے وہ صدیاں پیچھے آکے تو میرے دور میں مدینے کی گلی کو اپنے ذہن میں لانا اور آنکھوں سے ذرا دیکھنے کی کوشش کرنا. میرے کندھوں پر حسن بھی بیٹھا نظر آئے گا, حسین بھی بیٹھا نظر آئے گا. میرے گھرانے سے سب اہل بیت سے محبت کرو. اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے جو صحابہ کے لحاظ سے ہے, وہ بھی یہاں جوڑ کے سنا دوں اور پھر بات ختم کروں. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں, اسی کتاب میں ہے, کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ تو اہل بیت کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ اللہ یہ صحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی. فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. میرے صدیق اکبر فرمایا قرآن پر غور کرنا. فرمایا بھی سارا زمانہ سویا ہوا تھا, ہم نے جب اعلان کیا دنیا والوں رب کو ایک مانو اور مجھے اس کا رسول مانو, ابو بکر نے آ کے کہا سونے کوئی دلیل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ جو شام میں جا کے تم نے پیٹ دکھایا تھا, پیٹ ادھر دکھا کے آئے ہو, دلیلیں ہم سے مانگتے ہو. ابو بکر صدیق وہاں گئے تھے نا تجارت پر, تو وہاں ایک اپنا چرچ میں گئے اور وہاں جب وہ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک پادری ملا راہب, اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے. کہا کون سے قبیلہ سے ہو؟ کہا میں بنو تیم سے ہوں. کہا اچھا نام کیا ہے؟ نام بتایا. کہا ابو بکر ہوں. کہا اچھا ساری باتیں ہو گئی. کہا وہاں محمد نام کے کوئی رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں. اس نے کہا اچھا اب ساری باتیں ہو گئی. پوچھنے کے بعد کہا ذرا تنہائی میں علاقہ ہوگے, مجھے سیپریٹ ملو گے ذرا؟ ابو بکر صدیق نے کہا مل لیتا ہوں. اللہ نے جا کے کہا باقی ساری علامتیں پوری ہیں جو تورات میں لکھی ہوئی تھی, ساری پوری ہے, ایک بات رہ گئی ہے, وہ مجھے بتا دے پھر میں تجھے اگلی بات بتاؤں. صدیق نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا ذرا اپنے پیٹ سے قمیض تو اٹھا. کہا کیوں؟ کہا اٹھا تو صحیح. جب اٹھائی نا صدیق پاک کے پیٹ پر ایک مبارک تیل تھا, جب اس کو دیکھا کہا تورات میں لکھا ہوا تھا. آج کے کالے کو کیا پتا ابو بکر کون ہوتا ہے؟ ایرانی تمن میں خلق کس بندے کو کیا پتا ابو بکر کون ہوتا ہے؟ آج کے شام غریبہ کے دھوئے کو کھانے سونگنے اور چاٹنے والے کو کیا پتا ابو بکر کون ہوتا ہے؟ مدینے والے سے پوچھ شان صدیق کیا ہے. اب جب دیکھ لیا نا اس نے عیسائیوں کے پوت, اس نے کہا اب سن میری اگلی بات, تورات میں لکھا تھا مکے میں وہ آئیں گے, نام محمد ہوگا, بابا کا نام عبداللہ ہوگا, قریش میں سے ہوں گے, بنو ہاشم میں سے ہوں گے, بنو اسماعیل میں سے ہوں گے, اور جب نبوت کا اعلان کریں گے تو سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑے گا اور اسے ابو بکر کہا جائے گا. صدیق ہو کے جب واپس میں واقعہ سارا چھوڑ کے واپس آئے, مکے میں توڑتے واپس آئے, سفر مختصر کیا, مکے میں پہنچے, ابو جہل آ گیا, ابو لہب آ گیا, عتبہ شیبہ ربیعہ سرداران قریش شناختی کفر آ گئے. انہوں نے کہا ابو بکر پتہ چلا؟ کہا کیا؟ وہ جو تیرا دوست ہے نا اس نے تو نیا دین اپنا اعلان کر دیا, نئی اپنا نبوت کا اعلان کر دیا, نئے دین کا اعلان کر دیا, ہمارے باوجود کے دین کو جھٹلا دیا. ابو بکر تو ہی بتا صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں؟ ابو بکر نے کہا تمہاری تو سنی ہے, ذرا سجن کی بھی تو سننے دو, صبر چا کرو, مجھے سننے تو دو. فوراً آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا محبوبہ اسا آکھیا جے قولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. فرمایا آپ نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کے رسول ہوں. اللہ نے فرمایا ہاں ابو بکر میں نے فرمایا ہے, عرش والے نے مجھے فرمایا ہے. میں نے فرمایا, ابو بکر نے کہا سنے دلیل. سرکار نے فرمایا ابو بکر پیٹ ادھر دکھاتے ہو, دلیلیں یہاں.
لوگ کہتے ہیں انہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ آج 15ویں صدی میں میرے دماغ کی تختی پر جب بھی کوئی سوال ابھرتا ہے، میں جو مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں، اے زہرا کا بابا آپ نہیں، آپ کے زمانے کی خاک شفا 15 صدیوں پہلے اس سوال کا جواب دے چکی ہے۔ ابو بکر فرما میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اگلی بات فرما فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، فرما ویسے نہیں کی، ویسے نہیں کی، حضور کیوں کی؟ فرما میری وجہ سے کی ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، انس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عباس امیر حمزہ، ابو سفیان امیر معاویہ، جنتی 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 کھلو کے دیکھیں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا۔ نبی جنتی جنتی، ابو بکر صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، حضرت عثمان غنی، فاطمہ و علی، حسن حسین بھی، ازواج مطہرات بھی، والدین نبی، حضرت معاویہ، ابو سفیان بھی، سب صحابیات بھی، ہر صحابی صحابہ دی جنت تے مڑ ڈاکومنٹ ستے کسے کالے سین کہہ نہیں کرنے، ہاں انہاں دی جنت انہاں دیتی ہے جنا رب جنت دا مڑ مالک چا بڑھایا، انہاں جنت دیتی ہے تو نہ سڑن دی لوڑ نہیں، سڑے گا کہ اپنے سب کچھ بجھا دے گا، بتیاں ساریاں بجھ جان گیا، اور ویسے بھی دیکھیں بتیاں ایسے لوگوں کو بجھی ہوتی ہیں جو صحابہ سے چلے، اس واسطے حضور کے صحابہ سے حضور نے فرمایا جس نے محبت کی ویسے نہیں کی میری وجہ سے۔ اور اگلی بات کر دوں، فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، فرمایا اگلی بات یہ بھی سنا، فرمایا جس نے دشمنی رکھی، دشمنی بھی ویسے نہیں رکھی میرے صحابہ سے، کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ فرمایا اصل میں وہ کمینہ میرا دشمن ہے، گویا حضور فرمایا وہ بدبخت وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، جس نے صحابہ سے بغض کیا، حضور فرماتے ہیں صحابہ سے نہیں کیا، صحابہ سے کرے گا تو وہ بغض صحابہ کا ہی نہیں رہے گا، صحابہ کی دشمنی مجھ مصطفیٰ کی دشمنی۔ سمجھ آگئی؟ اس واسطے سنی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے سارے اہل بیت کا بھی غلام بنایا اور صحابہ کا بھی دیوانہ بنایا ہے۔ اب ایسے ایک دو کتابیں اور بھی ہیں، لیکن یہ کتاب صرف دکھا دیتا ہوں، یہ بھی ویسے شیعہ کی ہے کتاب، ہاں نام لے رہا ہوں، نام پہ کوئی نہ اس پہ ڈرے اور گھبرائے، صبح کچھ ہو گیا تو اس کو ہماری طرف ریفر کر دینا، ہاں ہماری طرف، جب چھوٹے ڈاکٹر سے مسئلہ حل نہ ہو تو بڑے کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ اساں بھی اللہ دے فضل نال کو 21 سال پڑھے، اتنے 2-4 سال جہاں لال ہوئے نا تو بعد تقریر کرنی آ جاوے تو کہندے ہون ماں کڑی ضرورت ہے 8-10 سال 15 سال مولویوں دے سامنے کتے گوڑے رگن دی، تقریر آ گئی پر ممبر سنبھال لو، امام شریف باندھ لو۔ ہم نے 2000 سے لے کے 2020 کے 11ویں مہینے نومبر تک 21 سال پڑھا ہے، قرآن کے حفظ کرنے سے لے کے مفتی کورس تک اور میٹرک سے لے کے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ تک، اسٹڈی آف ریلیجنز کے سبجیکٹ میں ہم نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ہے، اور اتنی موٹی موٹی عربی زبان میں 3 جلدوں میں نے عربی میں تھیسس اور مقالہ لکھا ہے، اور اس سبجیکٹ میں لکھا ہے جس سبجیکٹ میں پورے پاکستان میں دوسرا مقالہ نہیں ہے پی ایچ ڈی کا، اردو میں نہیں ہے، اور ہم نے مکمل عربی میں لکھا ہے، اور وہ عربی لکھی ہے کہ ایک نہیں، میں یہ بھی یہاں بتا دوں، میرے والد گرامی فوجی ریٹائرڈ ہیں، نہ میں مولوی دا پتر، نہ پوترا، نہ پتریہ، نہ پنجا، نہ پڑھا، نہ اور
ہاں نہ نواسا نہ دوتا نہ پوتا میرے خاندان میں کوئی نہیں. اگر میرا اوپن چیلنج ہے کسی 4 نسلوں کا 10 نسلوں کا 1 2 نہیں اوپر نیچے رکھ کے تو درجن لے آنا, ہم ایک ضرب میں اس کے ناک کا سائلنسر پھٹا کے دھواں نکال دیں گے. آئے تیالے پھر کوئی گل تو آناکھا مکاندے ہو یا ختم کر دو, بائنڈ اپ کرتے ہوئے, ریزن آؤٹ کرتے ہوئے, کنکلوڈ کرتے ہوئے, سمیٹتے ہوئے میں پھر کہہ دوں کہ میں پھر جاتے جاتے کہہ دوں یہ تو ابھی ہم نے خطابی آپ کو سنائی ہے, تقریر ہی ہے چھوٹی سی, اس کو لے لے تو تقریر تو بھی پیچھے ہے, اس کے لیے یہاں سے پھر جانا پڑے گا بریلی شریف, پھر بغداد شریف, پھر کربلا شریف, پھر نجف اشرف, پھر مدینہ النبی جانا پڑے گا. آپ صبح جس کو مسئلہ ہو نا اس کو ہماری طرف ریفر کیجئے گا, ہم کمپلیٹ سرجری کریں گے, A to Z مکمل سرجری کر کے جو بھی مسئلہ اس کو دور کریں گے. ہاں تب اٹھائیں گے جب اس کا تسلہ ہو جائے گا, تسلی نہیں پنجابی ہے تسلہ. تو اس واسطے دھیان ادھر کہ یہ جو نام لے رہا ہوں نا شیعہ, یہ کتابیں دونوں ان کی ہیں. اور میں سنی ہوں نا, میں سنی ہوں تو میرا اعلان ہے اس مذہب کا کوئی بندہ اپنے گھر میں 1000 بار صبح شام کہے سنی سنی سنی, اپنے امام پارے کے سپیکر میں کہے سنی, میں تو خوش ہوں گا. کیوں؟ میرا نام لیا جا رہا ہے, میرا نام ہے نا سنی, میں سنی ہوں اور میرا نام لے رہے تو نام مجھے دنیا والوں نے نہیں دیا, یہ سنی نام مجھے خود زہرا کے بابا نے دیا ہے. اب اس پر بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ یہ نام ہمیں خود حضور جد حسنین حسنین کے نانا پاک نے دیا ہے. لیکن یہ دونوں کتابیں شیعوں کی ایران سے چھپ کے آئی ہے, اس کو تو پڑھتا ہی بہت لمبا ہے, اس کو صرف دکھا کے تو 2 جملے ہیں وہ سنا دیتا ہوں. کتاب شیعہ کی ہے اور 34 صدی ہجری کا شیعہ کا بہت بڑا ایک سکالر ہوا, 34 صدی ہجری کا ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی, اور چھپی ہوئی کہاں سے؟ کتاب خانہ ملی ایران. اسا موڑ پیسے پورے دیتے ہیں, بالکل خون پسینے دی حلال کمائی دی, زندگی میں دین بیچا نہیں ہے بالکل. آئے تھے ادھے بندے وہ بیٹھے جڑے ماں جان دیں, اس بدن پہ کبھی ختم کا سوٹ نہیں پہنا, زندگی میں کبھی اس جسم کے اوپر اللہ نے بڑا اچھا دیا ہے, بہت اچھا, بلکہ اتنا اچھا دیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, میرا جبہ سل کے بھی آ جاتا ہے, جمعے والے دن میں پہن کے خطبہ دے دیتا. اللہ کا فضل ہے, یہ خدا کی دین ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہیں کیا. کیوں؟ ہم نے زمانے کو بتانا ہے دین والے بھکاری نہیں ہوتے, مدینے والے کے دین پڑھنے پڑھانے والے بادشاہ ہوتے ہیں. بادشاہ خوش کرنا, ادھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, یہاں ٹینشن دینے کا ہے. تو یہ شیعہ کی کتاب ایران سے آئی ہے, پیسے پورے دیے ہیں. تو جب میں پیسے مڑ پورے دیتے ہیں اور میں پڑھ ہی نہیں سکتا, بھائی ایک گڑا انصاف ہے, مقدمہ کرو لے جا کے کچہری چپڑا کینٹ دی, لے جاؤ سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ لے جاؤ, میں وہاں مقدمہ لڑوں گا, میں نے پیسے دیے. اب میں پڑھ رہا ہوں, میں پڑھ کے سناؤں گا, بتاؤں گا زمانے والوں کو لوگوں نے شام غریمہ میں جو چھپایا تھا ہم نے گنبد خضرا سے اچھالے لے کے چڑھوائیوں کو بتا دیا ہے. دیکھو کتاب شیعہ کی لکھنے والا شیعہ, چھاپنے والا شیعہ, شائع کرنے والا شیعہ, پبلشر شیعہ, ایران سے آئی ہے, اور اس کے لیے سینے میں لکھا ہے کیا؟ حب ابی بکر و عمر. جو بھی نہیں بولا کب بولے گا؟ جب مر جائے گا قبر میں. ہون بول تاکہ قبر جو بول سکے, خدا دیا بندیا بول ذرا بول سبحان اللہ. کتاب شیعہ کی یادگاریاں دیتے ہیں, 34 صدی ہجری کا تمہارا بڑا لکھ گیا, حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر. کہا سنو, ابو بکر اور عمر کی محبت کو ایمان کہتے ہیں, اور ابو بکر اور عمر کی دشمنی کو کفر کہتے ہیں. ہمت کسی میں, ہمیں چیلنج تو کرو, ہمت ہے تو ہمیں چیلنج تو کرو, ہمارا سامنا تو کرو. 23
26 نومبر 2023 کا وہ دن یاد کرو، ہاں جب ہم نے مینار پاکستان پہ اس لاہور کی سڑکوں پہ رفضیت کو الٹا کر کے گھسیٹا تھا۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ شیعہ، آئی جی شیعہ، ڈی آئی جی شیعہ، اوپر سے نیچے شیعہ، 50 شیعوں کے ذاکر اکٹھے ہو کے گئے، وزیر اعلیٰ کے سامنے ترلے مارے، آئی جی کو ترلے مارے، ڈی آئی جی کو ترلے مارے، پورے صوبے کے گورنروں کو ترلے مارے، کہا اس سے جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ اس کو کریش کر دو ادھر کی، بات سمجھے نہیں؟ اس کو کچل دو، ابھی چھوٹا ہے بڑھ جائے گا، آگے چلا جائے گا، اس کو ابھی اٹھتا ہے، اس کو کچل دو۔ میں نے کہا ہے بوتھا کچلنے والا سن، بوتھا دیکھو سن کچلنا ہے۔ میں نے کہا ہم زمانے کی پاور سے نہیں جیتے، حسنین کے نانا کی طاقت سے جیتے ہیں۔ ہمارا بھول ہے تمہاری 50 آخروں کی مجھے ویڈیو دکھائی، ایک مرکز میں بٹھا کے 2 گھنٹے، اور اس کے بعد کہا حیدری صاحب پیچھے ہٹ جاؤ، ایجنسیوں تو تلے تک ایجنسیاں آ گئی، سارے ملک کی آئی ایس آئی، اپنا جو ایم آئی بی، اپنا سی آئی اے، سی آئی ڈی، پادے سے نیچے ساری آ گئی، ہمارا مدرسہ گھیر لیا، چھوٹے چھوٹے حفظ کے بچے، یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے جو حفظ کرتے ہیں قرآن، ان کو پکڑ لیا، باہر لے آ کے نا پولیس والے گلیوں میں گھما کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دا کار کڑا ہے، ڈاکٹر صاحب دا کار کڑا ہے، بچے آکھر سان پتہ ہی نہیں، وہ کہیں ان کا نمبر کیا ہے، بچے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، کہا وہ آتے کب ہیں، کہا پتہ ہی کوئی نہیں، جاتے کب ہیں، کہا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو اٹھا کے یہ درس نظامی عالم دین کورس کے بچے، ان کو یہ قاری صاحب بیٹھے، ان کو اٹھا کے تھانے لے گئے، تھانے لے جا کہا کہ بتاؤ وہ کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کس وقت بیٹھتا ہے، سارا انہوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، یہ سڑی تربیت ہے، کوئی اگلوا تو سکے، کوئی بات کوئی اگلوائے تو صحیح کہا، ہاں ایک کو سکونہ نے کہا کہ تھوڑے ہی ہیں، ہاں جلے استادہ نے مڑو اکھاں کان کھان، اے مدینے آلے دے دین دے درویش دے، تھانے کا انسپیکٹر کہنے لگا قاری صاحب کے بیٹھے، انہوں نے کہا ہے مولوی تیرے اور تیرے ڈاکٹر کے خلاف بڑی تو کاروائی ہو رہی ہے، یہ کو اسے یا سینہ کاکا لا کے انہیں کہا مولوی تو آسرے ہیں، انہیں کہا جی آسرے ہیں، انہیں کہا کیوں جی تو سر تو ساپڑا کام کرو، ساپڑا کام کرو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اساں انج دے طرح کڑے بڑی سوچ نہیں، ہاں یہ تو سنیوں کی بس قسمت ماری ہے، یہ بندے کو مانتے تابے جب دنیا سے چلا جائے، ہاں پھر مٹی ڈال کے تو اس کے بعد کہتے ہیں بہت اونچا تھا، بڑا پڑا ہوا تھا، بڑا یہ تھا وہ تھا فلاں تھا، یہ ان کی قسمت ہے، جیتے جاگتے زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتے ہیں، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، یہ ہمارا رواج ہے، ورنہ دشمن کے آگے کبھی ہمارا نام لے کے دیکھنا، ان کی چیخیں سننا ذرا، ہاں یہ یہاں نہیں پورے پاکستان میں، ابھی حیدرآباد ہو کے آیا، میرپور خاص پورا سندھ گھوم کے آیا، کراچی سے خیبر تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، ہمارے نام سے دشمن لرزتا ہے، ہاں کیوں ان کی چٹی داڑیوں والے ہم سے ڈرتے ہیں، میں جنہاں دی بچیاں پوتیاں لی جائی، لیکن میں وجہ کے مجھے سنگی کہتے ہیں وجہ کیا ہے، میں نے کہا وجہ بتاؤں، آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، ہاں اللہ دے اس واسطے گل آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملے، تو بہرحال انہوں نے کہا پھر پولیس والے بھائی لیکن کہتے ہیں انہوں پر گھڑی کڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پوچھو، میں نے کہا پتہ چلا ہماری ضربوں نے صحیح اثر دکھایا ہے، وہ 1,500 چادن موڑ میریاں سٹاں ٹھیک لگیاں، سمجھ آئی؟ اس واسطے بات یہ کہ بالکل ہمارا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کیوں یہ درویش جو بیٹھا ہے پیچھے، یہ درویش یہ وہ چائنا سکیم سنگھ پورا سے آتا ہے مغل پورا جمعہ پڑھنے، یہ میرے ساتھ چکبال گیا تقریب پہ پنڈ دادن خان، موٹر وے سے اندر 1.5 گھنٹے کی سڑک ہم نے سفر کیا، ٹوٹی سڑک تھی، واپس وہاں سے تقریب کرتی بعد موٹر وے تک 1.5 گھنٹہ لگا، ٹوٹی سڑک تھی، اور وہاں جب پہنچے کس جگہ خطاب کرنا، یہ تھے اپنا کارے سڑا، میں اس جگہ خطاب کیتا جتھے
7 سال اس مسجد جو شیعہ دا قبضہ رہا، جیلم دی عدالت کیس چلیا، سنیاں دیا کہ 7 سال تو بعد فیصلہ ہویا، سنیاں پنڈ دادن ہاتھ تو سڑے نال رابطہ کیتا، پنا کہ حضرت امام باڑے دے بالکل سامنے مسجد ہے، 7 سال قبضہ بھی رہے ہیں، دشمنی بڑی ڈاڑی ہے، کہ خیال ہے صحابہ دی شان توڑا خطاب ہو جائے؟ میں نے کہا مرد تو ہوتا ہی وہ ہوئے جو کربلا میں آزان دینا جانتا ہو۔ آ جائیں گے، ہم چلے وہاں پہنچے، جب کتاب کر کے میں مسجد سے نکل رہا تھا، 2-2.5 گھنٹے شان صدیق کو بیان کی، جب میں نکل رہا تھا بارش شروع ہو گئی، گھر میں بیٹھے کھانا کھائے، جب ہم نکلنے لگے تو ہماری گاڑی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہماری گاڑی پانی میں ڈوبی تھی۔ یہ جو عزیز گاڑی چلا کے تب لے گیا، تب یہ انجینئر بیٹھا ہوا ہے درمیان میں، یہ اب کافی عرصے بعد دوبارہ آیا، آج پھر اس کی گاڑی پہ ہم دوبارہ آئے، وہی ساتھ گیا تھا، تو گاڑی ہماری پانی میں ڈوبی، ہم موٹر میں چڑھے، نور آ گئے، میں اپنے لائبریری میں بیٹھا تھا، اکیلا پڑھ رہا تھا، یہ درویش وہ جو نعرہ لگا رہا تھا صحابی نبی، میرے ادھر بیٹھا تھا ڈائس کے اس طرف، مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اجازت ہے میں بولا ماما جی آ جا، میرے پاس آ کے بیٹھ کے مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اتنی ڈاڈیاں سخت جگہ تے، خطرناک جگہ تے، اتنی سخت تقریراں کر کے کدھر تھوڑے دل چ ڈر بھی آیا ہے، ڈر بھی لگے، میں نے محسوس ہو گیا، میں نے کہا میں تجھے حوالے دلیلیں دوں تو شاید اس طرح بات تجھے بھی سمجھ نہ آئے، جھٹکی دی گل ہے، سنتے سارے زمانے نے سنا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا سنی جینے میں بھی مزہ ہے، سنی مرنے میں بھی مزہ ہے۔ اس کے علاقے میں کتاب کر رہا تھا سنگپورہ میں، تو بندہ باہر نکل کے اندر تقریر سے اٹھ کے باہر بھاگا، باہر جا کہتا ہے یہ بندے نے اپنی جان پیاری نہیں، یہ بال بچے نہیں ہیں۔ ہمارے مغل پورا جہاں فتوہ دیتا ہوں، وہاں ایک بندہ آتا تھا بڑا اونچے قد کا، مشکل اونچا قد بڑا، وہ جمعہ پڑھتا تھا پھر چھوڑ گیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں مجھے ایک دن ملا تو بازار میں، گنج بازار میں نے کہا حضرت جمعہ پڑھن نہیں آتے؟ حاجی اتنے کل نہیں کر رہے، تسی میری دکان تے آنے پھر گل دساں۔ کہتے میں دکان پہ گیا، ادھر ادھر دیکھ کے نا گل سنوں، وہ ڈاکٹر صاحب جس ٹائم تقریر کر دیں میں تے انج لگتا سی ہوں بم پھٹیا، بس پھٹیا۔ اس واسطے میں نے کہا اس واسطے پھر بات وہ کرے جس کو اتنی ہمت ہو۔ میرے گھر میں بھی بچے ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، زندگی اس لیے نہیں دی کہ تو جوان ہو، شادی کر، بیاہ کر، دنیا جمع کر، پھر اس کے بعد مر کے قبر میں آ جانا۔ رب نے دنیا میں جو زندگی ہے چند دنوں کی دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ میرے یار کا ہو کے جینا ہے اور میرے یار کے نام پہ مر جانا ہے۔ اس واسطے سنگیو محبت کرو حضور سے، محبت کرو حضور کے تمام گھرانے سے، اہل بیت سے، تمام صحابہ سے، اور ٹوٹ کے کرو، بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ آئے چھوٹی چھوٹی شرلیاں پٹاخے جڑے فیس بک یوٹیوب ادھر ادھر تو لگ دیں نا، چھوٹے چھوٹے پٹاخے، ہاں میں بالکل اوپن کہہ رہا ہوں، جس کو مانے عربی میں بیٹھے ہمارے سامنے، جس کو مانے وہ انگلش میں بیٹھے ہمارے سامنے، یہ سڑے جڑے ڈاکٹر جمشید صاحب ہیں شیخ زاہد اسپتال والے، یہ سڑے نال تقریراں تے جاندے سن تے شروع بڑی انگریزی بولن تے بعد جی انگریزی چھڑ دیتی ہے نا، میں بھائی بولتے نہیں ہاں نہیں پھر تسی سوال جی کرتے ہو، تو اس واسطے بالکل ہم نے یہاں سے لے کے تو سمجھنے کے دنیا پھر کے تو بالکل سب انگریزی بھی آتی ہے، ٹکا کے آتی ہے، بڑی دبل کے آتی ہے۔ میں نے جو وہ یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز اینڈ لینگویجز، یہ لاہور کے اندر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، میں نے وہاں سے بیسک سرٹیفکیٹ ان انگلش لینگویج کی ہے، ڈپلوما ان انگلش لینگویج کی ہے، لیکن میں بولتا نہیں ہوں آمدن جان بوجھ کے، کبھی بولوں بھی تو 7 لفظ بولتا ہوں، ایک کیا چٹے چوڑے یہ کہتے ہیں۔ ہمیں نفرت ہے، کسی کو ہوگی تو ہوگی، ہمیں نفرت ہے۔ ہمیں مجھے کوئی آ کے کہنا کہ میں حضرت گیا یورپ، برطانیہ گیا، امریکہ گیا ہوں، کینیڈا گیا، اتنے انج تعریفہ کر دینا کئی ببلو ادھر ہو کے واپس آنے تعریفہ کر دینا، تے نظام ہے۔ میں سن کے کہتا ہوں ارے بیلیا مجھے یہ بتا تو نے مدینہ دیکھا ہے؟ اگر نہیں نہ دیکھا جا کے دیکھ، اور اگر دیکھا ہے تو ایک بار پھر دیکھ کیا اللہ کے بندے، خدا کی قسم دنیا کے کسی کونے میں وہ حسن نہیں ہے جو اللہ نے مدینے میں رکھا ہے۔
اس لیے محبت حضور سے کرو، سرکار کی نسبتوں سے کرو، نبی علیہ السلام کی غلامی کرو۔ میں دعا کرتا ہوں مختصر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پارہائے صحف ان چہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور صحابہ کے بارے میں اعلیٰ کہتے ہیں جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس بشر نے دیکھا انہیں صحابہ میں سے جس نے ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اب سارے احباب خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ سلام بھی میں نے پڑھ دیا، بیٹھے بیٹھے دعا